बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब की सियासत में एक दफ़ा फिर से हलचल चल रही है और अगर ये कहा जाए कि तहरीक अदम एतमाद के सीज़न का आगाज़ हो गया है तो कुछ गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो खबर ये आती है कि गवर्नर जो है वो सीएम पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कह रहे हैं। अभी इन अहकामात पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है कि हम देखते हैं कि रात को ही जब मैं शो ख़त्म करके घर गई तो रात को 9 बजे के बाद ही हमने देखा कि एक तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा कराई गई। और मज़े की बात यह है, इस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से स्पीकर ला इल्म है, डिप्टी स्पीकर ला इल्म है, लेकिन इसके बावजूद ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो रात को जमा कराई जाती है। अब ऐसे में जो सेशन है वो बुलाया जाता है 21 दिसंबर को, विच इज़ कल, और शाम को 4 बजे। अगर अब कल सेशन नहीं बुलाया जाता तो इसके संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं परवेज़ इलाही साहब को, पंजाब की हुकूमत को। और ये धमकियां देने वाले कोई और नहीं, पहले तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर कल का सेशन नहीं बुलाया गया तो जो सीएम हाउस है उसको सील कर दिया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि जो वजारत दाखिला है हमारी, वो भी जो है कड़ी तनकीद कर रही है और कड़ी धमकी लगा रही है। और उनका ये कहना है कि भाई अगर सीएम एतमाद का वोट नहीं लेते तो उनकी बरतरफी का नोटिस भी जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में ढेर सारे सवालात उठ रहे हैं, लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है पंजाब की असेंबली को लेकर के। लेकिन एक बात तय है कि 23 दिसंबर को पंजाब की जो असेंबली है अब वो एटलीस्ट टूटने नहीं जा रही है। मामला जो है वो तहरीक अदम एतमाद और एतमाद के वोट के घन चक्कर में ही फंसा हुआ है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर फाइनली होने क्या जा रहा है, कौन किस तरफ है, कौन डबल गेम कर रहा है और कौन पाकिस्तान की आवाम के साथ गेम कर रहा है। तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन कर रही हैं काफ़ी अरसे के बाद समीना खावर हयात साहिबा, काफली को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वेरी मच इन डिमांड। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल सेनेटर राना मकबूल साहब, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आफ्ताब जहांगीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा कि ये चीज तो फाइनल है, इट इज राइटिंग ऑन द वॉल, जैसे कहते हैं ना कि 23 दिसंबर को अब असेंबली तहलील नहीं हो रही है। लेकिन तहरीक अदम एतमाद कैसे जमा हो गई? हमने देखा था कुछ अर्सा पहले परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ तो तहरीक अदम एतमाद जमा ही नहीं हो पा रही थी। यहां पर तो तहरीक अदम एतमाद कैसे जमा हो गई? वो कौन है जो कि आपकी साइट पर नहीं है और जो तहरीक अदम एतमाद बगैर आप लोगों के नॉलेज में आए हुए जमा हो गई? अच्छा बिनिश, मैं पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का, और साथ ही मुझ पे कदगन भी लगा दी कि आपने गुस्सा नहीं करना है। और उसके साथ मेरे राना साहब को मेरा सलाम, मेरी बहन को मेरा सलाम। देखिए, बात ये है कि ये सियासत है और सियासत के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं कि आप अदम एतमाद भी ला सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस का वोट भी ले सकते हैं, आप असेंबलियाँ तोड़ भी सकते हैं। अच्छा, जब हम असेंबलियाँ तोड़ने की बात नहीं कर रहे थे तो ये अपोजिशन वाले, जो कि उस वक्त अपोजिशन थी या फिर अभी भी हुकूमत के अंदर भी, वो ये कहते थे कि आप केपीके की असेंबली तोड़ दें, पंजाब की असेंबली तोड़ दें, हम इलेक्शन में चले जाते हैं। और हमारी डिमांड ये है पहले दिन से कि जी आप इलेक्शन कराएं, फेयर इलेक्शन कराएं, और उसके बाद जो अवाम के मैंडेट लेकर आए पार्टी, वो हुकूमत करे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हमने इसकी तरफ कदम बढ़ाया तो एकदम हलचल हो गई। फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। पहले लगता था सिंध बाजार, अब लग रहा है शुजात हाउस बाजार। तो वहाँ पर जाके घुटनों पे हाथ लगाते हैं, समझे ना, उनके साथ बैठते हैं। फिर वो मुझे नहीं समझ में आता कि उसके बाद माशाल्लाह चौधरी शुजात साहब क्या फैसला करते हैं। फिर उनका बेटा जाता है, जरदारी साहब से मिलता है। तो ये पूरी एक कहानी है। लेकिन ये कि इस वक्त देखना ये है कि क्या कानूनन ये इजलास ये कॉन्फिडेंस का वोट मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते, ये अदम एतमाद के तहरीक ला सकते हैं नहीं ला सकते। क्योंकि हमने जो सुना है आज तक, पता नहीं अब कोई तब्दीली आ गई होगी तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये सुना है कि जब रनिंग इजलास हो रहा हो तो उसके दौरान ये सब कुछ नहीं होता। तो अब देखते हैं क्या होता है, कानून क्या कहता है और पंजाब की जो असेंबली है वो क्या कदम उठाती है, स्पीकर साहब और सीएम साहब क्या करते हैं, और लोग अगर कोई अदालत में जाता है तो अदालत क्या करती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ये वक्त के साथ पता चलेगा। इंशाल्लाह कल का दिन आ जाए, फिर देखते हैं आगे क्या सूरत बनती है कि कल का दिन कैसे गुजरता है। अगर कल का दिन जो है नॉर्मली गुजर जाता है तो फिर 23 तारीख को आप असेंबलियाँ तोड़ लेंगे, और अगर नहीं होता तो फिर कानूनी जंग शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें देखने की हैं। तो बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ कि सियासत के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिल रहा है। पहली दफ़ा MNA बना था मैं, लेकिन पहली दफ़ा में इतना कुछ सीखने को मौका मिल रहा है जितना लोगों ने 75 साल में नहीं सीखा।
بالکل جی، آپ نے تمام کسریں جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں، پوری کر دی ہیں، پہلی دفعہ یہ MNA بن کر کے میرے ساتھ بنے رہیے. سمینہ خاور حیات صاحبہ، مجھے آپ سے یہاں سے آغاز کرنا ہے کہ ایک روایت جو قاف لیگ نے ڈالی ریسنٹ ٹائمز میں، اور جس طرح آفتاب جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میں پہلی دفعہ MNA بنا اور میں نے اتنا سب کچھ سیکھ لیا ہے اس 4 سال کے ٹینیور میں، واقعی یہ قوم نے دیکھا کہ وہ پارٹی جس کی صرف 10 سیٹیں تھی پنجاب اسمبلی میں، اس کا CM بن جاتا ہے. یعنی جو مائنورٹی ہے وہ میجورٹی پر حاوی ہو جاتی ہے. تو آپ نے تو راستہ بنا دیا نا. اب جو بات چیت چل رہی ہے، جو بارگین چل رہی ہے، یا جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ چل رہا ہے، کچھ بھی کہہ لیجئے، اس میں تو پھر کل کو 7 سیٹوں والی جو پارٹی ہے اس کا بھی CM پنجاب بن سکتا ہے. پھر آپ بھی اس کے اوپر اختلاف نہیں کر سکتے. بہت شکریہ بینش، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا، بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے، بہت اچھا لگا. تو جہاں تک آپ نے ابھی جو سوال کیا بینش، تو LI پارٹی ہم بنے ہیں. LI آپ 2 سیٹوں کے ساتھ بھی بن سکتے ہیں، 3 کے ساتھ بھی بن سکتے ہیں. LI پارٹی ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک کے اوپر بنتی ہے. تو ہم دونوں جماعتوں نے گیو اینڈ ٹیک کیا ہے. ان کو PTI کو 10 سیٹوں کی ضرورت تھی، ہم نے ان کا ساتھ دیا. چودھری پرویز الہی صاحب ایک روادار، ایک خاندانی رکھ رکھاؤ رکھنے والے، ایک سیاسی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں. وہ ڈرائنگ روم سے اٹھ کر نہیں بنے ہیں پولیٹیشین، وہ گریس روٹ لیول سے آئے ہیں، وہ کونسلر لیول سے ڈیپیوٹی پرائم منسٹر تک پہنچے ہیں. تو وہ ایک سوچ اور ایک سمجھ کے ساتھ LI پارٹنر بنے تھے خان صاحب کے، اور ابھی بھی ہیں، نو ڈاؤٹ ہم ہیں. تو ہم نے تو روایت اپنی پوری کی. انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ جی جب آپ چودھری صاحب نے کہا تھا جب آپ کہیں گے خان صاحب ہم آپ کو لکھ کے دے دیں گے کہ جی یہ ہم اسمبلی تحلیل کرتے ہیں. آئین کے آرٹیکل 224 اور سب کلوز 2 کے تحت چودھری صاحب نے ان کو سمری لکھ کے دے دی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ تحلیل کر لیں. اب خان صاحب کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کے ایکشن لیں، کیونکہ ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن. جو ری ایکشن آیا ہے نون لیگ کی طرف سے، جو ابھی آپ بات کر رہی تھی، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ ایسا ہوتا ہے. عدم اعتماد کی تحریک کسی بھی ٹائم آپ جمع کرا سکتے ہیں، لیکن انسیکیور تھے. رات کے ٹائم جب سب اپنے گھروں میں چلے گئے تو انہوں نے جی جا کے کہا ہمارے 180 لوگ ہیں اور ہم جمع کراتے ہیں تحریک. ٹھیک ہے جی آپ تحریک جمع کرا دیں. عدم اعتماد تحریک جمع ہو سکتی ہے، لیکن دوسرا سوال جب آپ پوچھیں گی میں اس کا جواب دوں گی. جو گورنر صاحب نے ایک پنجابی میں کہتے ہیں لچ تل دی ہے، وہ غلط ہوا ہے. اس کا اگر آپ سوال کرتی ہیں تو میں آپ کو جواب دیتی ہوں. نہیں، آپ ویسے ہی بتا دیں جو لچ تلی ہے. میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر کس کو کتنی اور آپ لوگوں کو کتنی اور کیوں پرابلم ہے، بتا دیجئے، پھر میں آگے ایک ہی دفعہ نون لیگ کے پاس جاؤں گی. ایکچولی بینش ہمیں تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. چودھری پرویز الہی صاحب 10 سیٹوں کے ساتھ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا خان صاحب سے وہ پورا کیا. اب جو گورنر صاحب نے ایک بات کی ہے وہ ٹوٹل ہی آئین کے مترادف بات کی ہے. دیکھیے اسمبلی کا میں بھی رہی ہوں 2002 2008 2013 میں اسمبلی کا حصہ رہی ہوں، لیکن اس میں ہم نے رولز آف پروسیجر کی ایک کتاب ہوتی ہے بلو بک جس کو کہتے ہیں، اس کے تحت جب اسپیکر اجلاس پرووک کرتا ہے پھر گورنر صاحب جو ہیں وہ اپنا یہ لچ تل سکتے تھے. لیکن یہ اجلاس ملتوی ہوا ہے، پرووک تو کیا ہی نہیں اسپیکر صاحب نے، تو لہٰذا گورنر صاحب مجاز نہیں رکھتے ہیں. ہاں اگر وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے ہیں تو اسپیکر صاحب کے پاس 3 دن کا اختیار ہوتا ہے یا 7 دن کا اختیار ہے کہ ان 7 دنوں میں یا 3 دن میں وہ ایجنڈے کے اوپر یہ تحریک لے آئیں اور اسمبلی میں موو کر دیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے خیال میں میرے PTI بھائی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، PTI ٹیم کو بھی اعتراض نہیں ہے. یہ اپنے پورے کریں، منڈی نہ لگائیں یہاں پر، یہ اپنے ممبرز پورے کریں. اگر انہوں نے کہا ہے جی ہمارے پاس ممبرز کمپلیٹ ہیں تو یہ ممبرز پورے کریں. انہوں نے جو سندھ ہاؤس میں اسلام آباد میں منڈی لگائی تھی، یہ پنجاب میں بھی اگر ایسا سوچیں گے کہ منڈی لگے گی تو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہم ان کو یاد کرائیں گے. سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے کہ اب کوئی بھی لوٹا کریسی کو فروغ نہیں دے گا، وہ ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے بندے اغوا کر سکتے ہیں
وہ ہم نے ہونے نہیں دینے. تو لہٰذا یہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں. لیکن بینش یہ میں آپ کو بتا دوں چودھری پرویز الہی صاحب نے جو وعدہ کیا تھا, جو انہوں نے عمران خان صاحب سے 10 سیٹوں کے ساتھ بات کی تھی وہ پوری کی انہوں نے. وہ بالکل نہیں ہٹے ہیں, انہوں نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا ہے. اب خان صاحب ریئیکشن کے لیے تیار رہیں. اب ظاہر ہے ایکشن لیا تو ریئیکشن تو آنا تھا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے میں نون لیگ کے پاس جاؤں, مجھے یہ بتا دیں آپ کو پتا ہے کہ وہ کون ہے؟ ایک تو اپوزیشن ہو گئی, ایک تو سیکریٹری اسمبلی ہو گیا, وہ تیسری پارٹی یا وہ تیسرا شخص کون ہے جو اپوزیشن اور سیکریٹری اسمبلی کے ساتھ ملا تھا جس کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع ہو گئی؟ نہیں, تحریک عدم اعتماد جمع ہو سکتی ہے بینش, یہ کسی بھی ٹائم جا کے کرا سکتے ہیں. انہوں نے کال کی کیونکہ یہ میجورٹی اپنی شو کرانا چاہ رہے ہیں نا, تو انہوں نے سیکرٹری اسمبلی لک صاحب کو کہا ہے کہ بھئی آپ ہم اسمبلی پریمیسز کھولیے, ہم نے جمع کرانی. وہ کوئی انلیگل کام نہیں کیا, لیکن اتنے انسیکیور تھے کہ صبح ہونے کا ویٹ نہیں کیا انہوں نے. تو صبح ہونے کا تو ویٹ کرتے اور یہ کرا سکتے ہیں. عدم اعتماد کی موو جو ہے وہ پیش ہو سکتی ہے ود ان 3 اور 7 ڈیز کے اندر. تو لیکن انسیکیورٹی ان کی آپ دیکھ لیں, انسیکیورٹی نظر آ رہی ہے. رانا مقبول صاحب السلام علیکم. میں تو وہ جو پہلے آپ نے جو ٹرم یوز کیا نا سمینہ خاور حیات صاحبہ نے, میں وہاں سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ گورنر صاحب نے اپنی ایک کوئی الگ لچ ٹرائی کر دی. جو لچ انہوں نے فرائی کی ہے, ظاہری سی بات ہے انہوں نے پارٹی سے مشاورت کے بعد ہی لچ فرائی کی ہوگی نا, جو بھی گورنر صاحب نے کی ہے. ایک تو اس کے اوپر ایڈریس کر دیجیے, اور دوسری چیز اجلاس اگر جاری ہے تو اجلاس کے اوپر تو اجلاس نہیں بلایا جا سکتا. چلیں جی, آپ کا اپنا یہ سیاسی سٹانس رہا ہے یا آپ کی یہ سیاسی موو رہی ہے جو بھی آپ نے کیا, لیکن دھمکیوں پر کیوں اتر آئے ہیں؟ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے خلاف نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے سی ایم کے خلاف, اور رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سی ایم ہاؤس بند کر دیں گے. مطلب بادشاہت تھوڑی ہے یا امریت تھوڑی ہے, یہ تو جمہوریت ہے. بینش آپ کے پاس ٹیلی فون ہے, آپ رنگ کر کے پوچھتی کیوں نہیں ہے رانا ثناء اللہ سے انہوں نے کیوں کہا ہے, کس قانون کے تحت کہا ہے؟ پوچھنا چاہیے نا. آپ یو ایس سچ اے سینئر ران صاحب, آپ بھی رانا صاحب ہیں, وہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, ایک ہی بات ہے, دونوں ایک ہی پارٹی سے ہیں. آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے. ایک ہی پارٹی کا. یہ جو گورنر کی جو بات ہے نا جی بالکل جی, ایسے جی سبھی کے مزے ہیں جی. آپ کے بھی بہت, ایک آدمی کے اوپر سارا کچھ لاد دیا ہے. ہر وقت ٹی وی والے آپ کو گھسیٹی پھرتے ہیں, کسی اور کو بھی ساتھ لے لیں. مجھے خطرہ ہے آپ کی صحت کا, جتنا آپ کو کشٹ کاٹنا پڑ رہا ہے روز. نہیں میرے الحمدللہ میں صحت مند. چلو شکر ہے. چلو رانا صاحب ہے تسی پرسنل گلا نا فون تے کر لینا, میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گی ان کا نمبر آفتاب بھائی کا. مجھے یہاں پر کوئی سیاسی جواب دے دے, حکومت کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, نظر آ رہا ہے کیا سی ایم, کیا اسپیکر, کیا ڈیپٹی اسپیکر, سب کے خلاف آپ نے تحریک عدم اعتماد. پلان کیا ہے, کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں اچھا کیا ہے, کوئی برا کیا ہے. یہ سارا ڈیموکریٹک پروسیس ہے, قانون میں لکھی ہوئی باتیں ہیں, اس میں کون سی لا کر قانون ہے. جب بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ گورنر کا جو نوٹیفیکیشن آپ نے پڑھا ہے کہ انہوں نے کیا نوٹیفائی کیا ہے, کون سے فیکٹرز کا انہوں نے ذکر کیا ہے. ایک سپیکنگ آرڈر اس نے کیا ہے, اس نے انسیڈنٹس کوٹ کیے ہیں. میرا خیال آپ نے نہیں پڑھا مجھے لگتا ہے. جی میں نے پڑھا ہے, لیکن آپ سمینہ صاحبہ کو سمجھا دیجیے, شاید انہوں نے نہیں پڑھا سر. جی بتائیے. نہیں وہ تو میں تو ان کا بڑا احترام کرتا ہوں جی. میں ان کو کیسے میں جرات کر سکتا ہوں کہ میں ان کو سمجھاؤں. وہ بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے, ان کو خود ہی پتہ ہے. تو گورنر نے اپنی طرف سے جو لکھا, اب اس کو چیلنج کر دیں, وہ تو کر دیا ہوگا. آپ چلے جائیں کورٹ میں, آپ نے جانا ہی ہے کورٹ میں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لا کے مطابق نہیں ہے تو لیگل ایشوز کے اوپر تو کورٹ ہی فیصلہ کرتی ہے نا. اس میں اتنی زیادہ وہ برانگیختہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. کورٹ میں اب تو یہ ایک بیٹل ہے جو کورٹ میں جائے گی باہر صورت. پہلے وہ 19 جو بندے سسپینڈ ہوئے ہیں ایم پی ایز, وہ بھی کورٹ میں چلے گئے ہیں اور اس کا بھی فیصلہ ہوگا. تو ایشوز جو ہیں یہ چلتے رہیں گے. یہی دس از واٹ پی ٹی آئی وانٹڈ. وہ چاہتے تھے کہ اسمبلی ڈیزالو نہ ہو. بات یہ ہے کہ جب ہوا ہے یہ کلمینیشن آف دی ایجیٹیشن اینڈ پروسیشنز اینڈ کانگریگیشن ایٹسٹرا وہاں راول پنڈی میں, جو کہ اسلام آباد تک جانا تھا, تو اس کے بعد کچھ سجائی نہیں دیا. تو چلو انہوں نے کہا ریگل آؤٹ تو ہم کر رہے ہیں, کم از کم یہ ایشو تو چھیڑ دیں. تو یہ ایشو چھیڑ دیا, اور وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ڈیزالو ہو اسمبلی.
اور ہم بھی نہیں چاہتے تھے اسمبلی ڈیزالو ہو. تو موجے کریں پھر جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی چیف منسٹری کو کی سیف گارڈ کریں اور چلتے رہیں, اس میں کیا ہے. ہاں البتہ اگر کوئی موو آتی ہے جیسے گورنر نے کہا ہے, اگر وہ لیگل بیٹل میں جا کے اس کو سیٹیسفائڈ کرا دیں گے گورنر کی ڈائریکشن کو, وہ بات ختم ہو جائے گی کہ گورنر جو ہے وہ نہیں ووٹ آف کانفیڈنس کا پوچھ سکتا جب اجلاس چل رہا ہو. اب رہ گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, جیسے وہ فرما رہی تھی ابھی کہ وہ تو ہو سکتی ہے. تو پھر جو پارٹی جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن دی ہے جو ان کی ذمہ داری ہے, لے کے آئیں وہ بندے پورے کریں, اور اگر ان کے بندے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ووٹ آؤٹ کر دیں چیف منسٹر کو, نہیں ہوتے تو چیف منسٹر ول کنٹینیو. اس میں کوئی بہت زیادہ جھگڑے والی بات کون سی ہے جی. آپ بینیش جی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پولیٹیشین شوڈ بی پریپیئرڈ اباؤٹ دیس ایکٹیویٹیز. یہ چلتی ہے ساری ڈیموکریٹک کنٹریز میں چلتی ہے. مسئلہ جو ہے نا اس وقت میں ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا, آپ کریں گے آپ لوگ پریپیئرڈ وہ نہیں ہیں. مسئلہ جو ہے معاملات تو ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے پرویز الہی صاحب اپنے انٹرویو میں کہہ رہے تھے. آپ کو یاد ہے پرویز الہی صاحب کا ریسنٹ انٹرویو جب انہوں نے کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑنے سے پہلے امتحان اور بھی بہت ہیں, یہ وہی امتحان ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت یعنی آپ لوگ پریپیئرڈ نہیں ہیں. پہلے آپ لوگ قاف لیگ سے بات کر رہے تھے, کس کا امتحان ہے. چلو اب اس کا رزلٹ آ جائے گا نا, اور 10-15 دن تک پتہ چل جائے گا نا جی. تو اب جو بڑا آپ کے لیے سارے ملک کے لیے وہ ڈینجر جو ہے وہ ٹیررزم کا ہے, اس پہ بات کریں کہ اس کو کیسے چیک کرنا ہے, اس کو کیسے روکنا ہے. وہ قیامت کی گھڑی ہے. جو کے پی کے کا حال ہو گیا ہے کہ اتنے سال سے حکومت ہے, نہ وہاں گیجٹری ہے, نہ وہاں سنائپرز ہیں, نہ وہاں انفراسٹرکچر ہے, نہ وہاں سیف سٹی ہے. تو کیسے کریں گے, وہ تو کھا گئے ہیں ٹیررسٹ وہاں تو آ کے. یہ تو آپ دیکھیں نا, یہ ہے ایشو جو ہم ملتے ہیں سارے جو آتے ہیں کے پی کے سے لوگ الیکٹڈ بھی دوسرے بھی, ایک بہت زیادہ بڑے خوف کی فضا ہے. تو اس لیے جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں نا, بالکل یہ سیریس ایشو ہے, لیکن اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمارے فورسز نے جو ہے صحیح سٹینڈ لیا ہے, صحیح فائٹ کی ہے. تمام تر یہ جو ناسور ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑا گیا ہے, اور ہم اس حوالے سے صرف دعا کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ امید بھی کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور ہماری انٹیریئر منسٹری اکٹھے مل کر ہینڈ ان ہینڈ کام کریں. مجھے بریک لینے کی اجازت دیں, واپس آتے ہیں تو پنجاب کے معاملے کو لے کر کے مزید بات کو آگے لے کر چلیں گے. تینوں پینلسٹ میرے ساتھ بنے رہیں گے. ول بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ, اور آج سیدھی بات زون میں میرے ساتھ موجود ہیں جی سمینہ خاور حیات صاحبہ قاف لیگ سے, آفتاب جہانگیر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, سینیٹر رانا مقبول صاحب پی ایم ایل این سے. آفتاب جہانگیر صاحب, اب آپ کو پورا اچھے طریقے سے انالیسس ہو گیا ہوگا کہ قاف لیگ کیا سوچ رہی ہے اور کہاں کھڑی ہے, اور پی ایم ایل این اور متحدہ حکومت کیا سوچ رہی ہے اور کہاں کھڑی ہے. لیکن عوام کو ابھی بھی کنفیوژن ہے, جیسے مجھے ابھی بھی کنفیوژن ہے. کل فار ایگزامپل جی, کل اگر گورنر کہتے ہیں کہ جی سی ایم پنجاب ہیں وہ برطرف ہو جائے, وہ برطرف نہیں ہوتے, وہ کہتے نہیں جی میں سی ایم ہوں, تو بھائی ڈیڈ لاک تو رہے گا نا. ایک کسی نہ کسی طرح ایک اناکی رہے گی, ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی. تو ایسے میں آپ کی لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کیا کریں گے پھر آپ کل؟ اچھا بینی دیکھیں, سب سے آسان حل تو اس کا یہی ہے کہ دنیا کے اندر جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ فریش الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں لوگ. تو یہ سب سے بہترین حل تو یہی ہے کہ اس میں فریش الیکشن کی طرف چلے جائیں, اور جانے کے بعد جو مینڈیٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہوگی کہ ہماری اتنی ساخت ہے کہ ہم پنجاب سے سیٹیں لے لیں گے, کے پی کے سے لے لے گی, اے این پی لے لے گی, سندھ سے پیپلز پارٹی لے لے گی. تو پھر یہ مل کر جو ہے مولانا فضل الرحمان بھی لے لیں گے, تو مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم بنا دیں, ورنہ وہ کہیں گے نہیں جی میں تو عمران خان سے جا کے مل رہا ہوں. اس سیاست کو ختم ہونا چاہیے. دیکھیں یہ ضروری ہے کہ پاکستان اگر مضبوط ہوگا, معاشی طور پہ مضبوط ہوگا, عسکری طور پہ مضبوط ہوگا, تو پھر ہی پاکستان آگے ترقی کرے گا. 75 سال کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں جب ادارے مضبوط نہیں ہوتے تو پھر بڑی سی صورتحال بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہے. ہر تھوڑے عرصے کے بعد, 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد پھر ایک دوسری قوت آتی ہے جو حکومت کرتی ہے, پھر اس میں بھی اس کے ساتھ چاہنے والے ہمارے سیاستدان ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور وہ ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی آپ سے اچھا کوئی نہیں, وہ نعرے بھی لگاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم ان سے نکلنا چاہیے. اور جو حل ہے, دیکھیں یہ حل ہم نے نہیں پیش کیا تھا, یہ تو رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف, سارے دنیا پیش کر رہی تھی کہ بھائی اگر آپ کو اتنی جلدی الیکشن کرانے کی
तो आप जो है केपी की और पंजाब असेंबली तोड़ दो है और हम इलेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, हम इस पे राजी नहीं है। अब आपने ये बात हमारी मान ली, जब हमने फैसला कर लिया पीटीआई ने और काफ लीग ने कि नहीं जी हमने इसको इलेक्शन असेंबली को डिसॉल्व करके और हमने नए इलेक्शन की तरफ जाना है, तो आपने कहा नहीं ये तो हो नहीं सकता। आप हैरान है विनेश, देखें ईमानदारी की बात करें, पसंद नापसंद हर एक की अपनी होती है, लेकिन ये कौमी असेंबली जो इस वक्त चल रही है, आप क्या ये समझते हैं कि ये सही रिप्रेजेंटेशन हो रही है कौम की, कि जिसके अंदर एक नहीं हो रही बड़ी सर। ऑपोजिशन। लेकिन सर आपको किसी ने असेंबली से निकाला तो नहीं ना, आप अपनी मर्जी से गए हैं, असेंबली नामुकम्मल है, लेकिन आपको किसी ने नहीं निकाला। दिनेश, हमने एक फैसला किया ना कि हमने कहा जी हम नहीं बैठते इस असेंबली के अंदर जिसके अंदर साजिश के तहत, जिसके अंदर सिंध बाजार के तहत, जिसके अंदर डॉलर्स में, जिसके अंदर पाकिस्तानी रुपीस के अंदर जिस तरह लोगों को खरीदा गया है, जिसके अंदर लालच देके कि जी तुम्हारे सिंध के मसाइल हम हल कर देंगे, तुम्हारा हम मेयर ले आएंगे, तुम्हें हम ये दे देंगे, किसी को कुछ लालच दी, किसी को कुछ लालच दी, और उसके बाद जो एक इकदाम उठाया गया तो वो काबिल कबूल पाकिस्तानी कौम को भी नहीं है। तो ये भी तो अजीब बात है ना आफ्ताब भाई, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। यही तो अजीब बात है कि आप उस टाइम पे इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं रहे, आपको विफाक कबूल नहीं था, लेकिन आपको उसी टाइम पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा कबूल था। उसी टाइम पर आप सारी असेंबलियां भी तोड़ते, विफाक से भी निकलते जैसे आप निकले में, और इलेक्शंस कॉल करते। अभी तो आप लोगों ने कल दोबारा जाना है सर कल दोबारा जाना है नेशनल असेंबली में, और तमाम तर जो इस्तीफे हैं वो दोबारा प्रेजेंट करने हैं। सर मेरा सवाल ले लीजिए प्लीज। पाकिस्तानी अवाम ने ये फैसला दिया है कि हमें ये तब्दीली इस तरह मंजूर नहीं है, तो वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और यही हाल है इस मुल्क का कि इस मुल्क को मजबूत रखना है, बुनियादी तौर पर इसके हर मसाइल के ऊपर हल करना है, तो आपको फ्रेश और फेयर इलेक्शन करवाना है। और उस पर ये ना हो कि जी हमारी सीटें इतनी कम करके इनको दे दी, वो कहे हमारी सीटें कम करके ये कर दिया, ये ना, फ्रेश इलेक्शन करा दें। चले मैं आपको एक और चीज सुनवा देती हूँ, ठीक है आफ्ताब भाई, मेरे साथ बने रहिए। समीना साहिबा, परवेज इलाही साहब खुद ये फरमा रहे हैं कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। आपको मैं सुनवा देती हूँ कि वो एक्चुअली क्या कह रहे हैं, कि असेंबली टूटने से पहले क्या क्या होने वाला है। तो बेसिकली तो वही सब कुछ हो रहा है जो कि परवेज इलाही साहब कह रहे थे और प्रिडिक्ट कर रहे थे। जरा सुनाइए जी काशिफ राना साहब, परवेज इलाही साहब क्या फरमा रहे हैं जी। समीना साहिबा, आप लोग हैं किसकी तरफ? जी बिनेश, ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा चौधरी साहब का ये रिकॉर्डिंग सुनाई है, ताकि अवाम को पता चले कि जब खान साहब ने, देखिए हम हैं खान साहब के साथ, हमने उनसे वादा किया, उनके वफादार अलाय पार्टनर हैं, लेकिन क्या एक्शन का रिएक्शन होता है ये बताना शायद खान साहब के जो साथ हरीफ है उन्होंने नहीं बताया। जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने खान साहब को बताया था, आइन का आर्टिकल 232 उसके तहत ये भी रिएक्शन दे सकते हैं। अब देखिए ना, चौधरी साहब ने कहा कि नून लीग वाले जो ऑपोजिशन है वो भी एक्शन का रिएक्शन देगी, वो भी आईनी तौर पर इमरजेंसी लगा सकती है, वो भी आईनी तौर पर 1 साल की एक्सटेंशन ले सकती है। उस पर चौधरी साहब ने कहा था कि खान साहब आप ये बात को भी मद्देनजर रखें कि इस वक्त हमारा क्या हालात चल रहे हैं, लोग किस हालात में गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किलों से। बिनेश, पंजाब की 4 महीनों में चौधरी साहब ने कमर सीधी की है। बुजदार साहब का 4 साल का दौर भी आप निकाल लीजिए, बुजदार साहब से डिलीवर नहीं हो सका पंजाब में। खान साहब से बहुत बड़ी गलती हुई थी बुजदार दौर में, उनको सीएम लगा के, जब वो अगर पहली चौधरी परवेज इलाही साहब को लगा देते तो जो सिचुएशन आज खड़ी हुई है ये होनी नहीं थी। मेरी दरखास्त है खान साहब से कि वो हर चीज को मद्देनजर रख के चलें। पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी चीज है जो अल्लाह ताला ने इज्जत के साथ खान साहब को दी है, लेकिन हिकमत अमली बनानी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने डेमोक्रेटिक निजाम को लेके चलना है। डेमोक्रेसी को लेके चलने के लिए हमने स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं। तो खान साहब ने स्ट्रेटजी बनाए बगैर कह दिया कि मैं असेंबली तहलील करता हूं। अब चौधरी साहब ने उनको यह भी बताया कि अगर आप तहलील करेंगे तो आगे से क्या क्या कुछ होगा ये भी आप मद्देनजर रखें। मगर अब देख लें, खान साहब खुद ही जिस तरह की बातें अवाम और जिस तरह की बातें ये ऑपोजिशन कर रही है, हाँ ये भी एक मैं आपको बता दूं बिनेश कि ऑपोजिशन इस वक्त शरारती बातें भी कुछ कर रही है। तो ऑपोजिशन का काम है भाई, जब मैं भी ऑपोजिशन में थी मैं भी बड़े चुटकुले और बड़ी शरारती बातें करती थी। ऑपोजिशन का काम है शरारतें करना कि जी हम सील कर देंगे सीएम हाउस, हम परवेज इलाही साहब को सीट पे नहीं बैठने देंगे। ये कुछ नहीं कर सकते बिनेश,
کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ کو وثوق اور دعوے سے کہہ رہی ہوں. ہاں اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ شرارتیں کرتی ہے, وہ اس طرح کے یہ تو سمینہ صاحبہ آپ ایویں چڑ چڑھا رہی ہیں نون لیگ والوں کو یہ کہہ کے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو چڑ چڑھانے والی بات ہوئی. نہیں, یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم سی ایم ہاؤس آف بند کر دیں گے, یہ نہیں کر سکتے. کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے. ہم ایک آئین کے تحت, آئین امپاور ہے, آئین امپیکٹ ہے, ہم ان کے تحت چل رہے ہیں. اچھا ایک بات بتائیں سمینہ, میں اس سے پہلے نون لیگ کی طرف جاؤں, ایک بات بتائیں, نظام کو لے کے چل رہے ہیں. آپ کاف لیگ کے ساتھ کافی دیر سے ہیں, پرویز الہی صاحب ہوں, چودھری شجاعت حسین صاحب ہوں, آپ بالکل ایک طرح سے ان کے فیملی ممبر ہی ہیں, بہت قریب ہیں ان کے. کیا پرویز الہی صاحب اس چیز کو یا آپ لوگ ریگریٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گئے جب حکومت سازی پنجاب میں ہو رہی تھی, چاہے باجوہ صاحب کے کہنے پہ گئے ہوں, بقول پرویز الہی صاحب کے, آپ اس چیز کو آپ ریگریٹ کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب اینٹی باجوہ بھی ہیں اور پرویز الہی صاحب کو یہ چیز پسند بھی نہیں آتی, اور پرویز الہی صاحب بیسیکلی اسمبلیز نہیں توڑنا چاہتے ہیں, انہوں نے ریپرکاشنز, ایکشن ری ایکشن جو آپ بات کریں آپ نے وہ بھی بتا دی. تو اب آپ ریگریٹ کرتے ہیں کہ اس وقت ہی اگر یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کے سی ایم بن جاتے تو بہتر ہوتا؟ نہیں, میں سوری بینش, آپ دیکھیں پرانا دور اگر آپ نکالیں تو ہم الائے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بنے تھے, تو ریگریکشن نہیں ہوتی ہے. ہم ریگریٹ کیوں فیل کریں گے؟ البتہ یہ ہے کہ اب آپ کے سوال بڑے اچھے تھے مگر باری باری کر کے لیتی تو میں سارے جواب بھی دیتی. ریگریٹ فیل نہیں کر رہے ہیں, البتہ ان کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو آپ سٹیپ لے رہے ہیں وہ غلط لے رہے ہیں. اس میں آپ کے اپنے 99% لوگ نہیں چاہتے کہ ابھی اسمبلی تحلیل ہو. پی ٹی آئی کے, نہ صرف کاف لیگ کے, پی ٹی آئی کے بھی نہیں چاہ رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے کسی طرح سسٹم چلے کیونکہ بہت مشکلوں سے پنجاب کی حالت ٹھیک ہونا شروع ہوئی ہے. بے روزگاری, غربت, مہنگائی, معیشت کا جو حال ہے آپ سب کے سامنے ہے. بڑی مشکلوں سے ایک صحیح بندہ سیٹ پر آیا ہے تو وہ کرنا چاہتے ہیں. اور چودھری پرویز الہی صاحب بالکل یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا, یہاں کہ وہ حقائق بتا رہے تھے خان صاحب کو. اب خان صاحب کو سمجھ آ جائے اس چیز کی, اب یہ سمجھ تو آگئی خان صاحب کو کہ اپوزیشن جو ہے وہ جمعے کو اسمبلی تحلیل نہیں ہونے دے گی. یہ خان صاحب اب آپ اس کو جس طرح مرضی لیجئے, مگر ابھی عدم اعتماد کی جو موو آ گئی ہے اس کے اکارڈنگلی جمعے کو تحلیل نہیں ہوگی. تو سمینہ آپ بھی تو یہی چاہتے تھے کہ اسمبلی نہ ٹوٹے. سوال تھے بڑے, وہ بھی مجھے جی ریسپونڈ کر لیں پھر میں بریک لیتی ہوں. آپ بھی تو یہی چاہتے تھے نا کہ اسمبلی نہ ٹوٹے. پبلک بھی یہ, ہم تو ان کو سمجھا رہے تھے بالکل کہ دیکھیں معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہوا ہے, اس کو تھوڑا سا ٹائم دیجئے. سمجھانا اور بتانا چودھری صاحب کا کام ہے. اور آپ نے باجوہ صاحب کی بات کی تو دیکھیں خان صاحب کیا 4 سال کا ریکارڈ نکال لیں, وہ تو باجوہ صاحب کے لیے بڑی اچھی باتیں کرتے تھے. یہ ایک دم سے 7-8 مہینے میں خان صاحب نے باجوہ صاحب کے کو کبھی نیوٹرل, کبھی جانور, کبھی میر جعفر, میر صادق, یہ الفاظ چودھری پرویز الہی صاحب نے کبھی استعمال نہیں کیے ہیں. یہ خان صاحب نے کیے ہیں. یا آپ ان کی پارٹی کے بندے سے اگر پوچھیں کہ چودھری صاحب نے ہمیشہ وزاداری اور اپنے محسنوں کا خیال رکھا ہے. جو تعلق ہے ہمیشہ چودھری صاحب نے وہ نبھایا ہے, خواہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہو یا باجوہ صاحب کے ساتھ ہو. وہ آگے آپ کا پوائنٹ, مجھے بریک لینے کی اجازت دیجیے, اپنے محسنوں کو تعلق کو بریک کے بعد واپس آئیں گے تو نون لیگ سے جو ہے ہم جواب جاننے کی کوشش کریں گے. ویل بی بیک شارٹلی. ویلکم بیک جی. سینیٹر رانا مقبول صاحب, ایک ٹوسٹ ہے پوری سچویشن میں. ٹوسٹ یہ ہے کہ وہ جو پوری ایکسرسائز کی گئی پچھلے دنوں, شہباز شریف صاحب کی ملاقات چودھری شجاعت صاحب سے اور پھر آصف علی زرداری صاحب سے, پھر شہباز شریف میٹ آصف علی زرداری, آصف علی زرداری میٹ شہباز شریف, اینڈ دین چودھری شجاعت, جو بھی یہ میٹنگز چل رہی تھی اسٹرائکا کے بیچ کے اندر, اس میں ٹوسٹ یہ آ گیا ہے کہ کاف لیگ کو کچھ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم, جس ٹائم پہ میں آپ سے مخاطب کر رہی ہوں, مجھے نہیں پتا 1 گھنٹے کے بعد یا کل کیا ہو جائے, تو اس ٹائم پہ بات یہ چل رہی ہے کہ وہ جو 7 سیٹوں کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی, اس کا سی ایم ہوگا اور اسپیکرشپ اور ڈپٹی اسپیکرشپ نون لیگ کو دے دی جائے گی. اگر یہی سچویشن رہتی ہے تو سر کیا پنجاب کی عوام اس چیز کو ایکسپٹ کرے گی؟ کیونکہ اگر پنجاب نے پیپلز پارٹی کو, کاف لیگ کو اگر ایکسپٹ کرنا ہوتا ایز اے سی ایم تو ان کو ووٹ نہ دیتے. چونکہ میں 7 سیٹیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور آپ سی ایم شپ ان کو دینا چاہ رہے ہیں. پی ایم ایل این کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ نہیں, میں نے آپ کو کسی نے بتا دیا کہ ان کو دینا چاہ رہے ہیں یا آپ سنی سنائی بات کر رہی ہیں؟
जी जी, हमें बता दिया सर, आप पीछे हैं अगर आपको नहीं ये बताया तो। ब- फिर मैं आपको बता रही हूँ सर, ये बातचीत चल रही है। मैं बातचीत चलना और चीज है, बातचीत को अमली जामा पहचान में जो पहनाना और चीज है। बहुत सारी बातें जब नेगोशिएशन चलती हैं, बहुत सारे ऑप्शन डिस्कस होते हैं, इसलिए जो भी रिजल्ट आएगा वो सामने आ जाएगा। अभी हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। जो पुराने सियासतदान है वो सोच समझ के फैसला करेंगे। अब उनकी बात का बड़ा वजन है, मैं हमेशा रहे, लेकिन आजकल के हालात में वो एक बड़ा न्यूट्रलाइजिंग पर्सनैलिटी है और टेंशन को ख़त्म करते हैं और हमेशा ताकीद करते हैं कि इकट्ठे बैठ जाओ, आपस में झगड़ा ना करो, मुल्क को कौम की को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इत्तेहाद इत्तेफाक की। तो मेरा ख्याल जो भी वो बेहतर करेंगे और इंशाल्लाह इसका सूरत में खासा जो है फ़र्क पड़ेगा। बाकी इलेक्शन को बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इलेक्शन तो हो ही जाने और 8-10 महीने एक गाड़ी वाली कौन सी बात है। तो काम तो कुछ कर सके ना, जैसे परवेज भाई साहब कहते हैं, यदि काम तो करने देना, उन्होंने तो बीच में कह दिया कि सारा कुछ ही खत्म करो। तो बहरहाल अब इसमें इस कमोशन से बहुत ज्यादा चीजें तो पैदा हुई हैं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, बस इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और आप देखते कि टेंशन जरूर है, लेकिन लोग एक दूसरे से हैं ना झगड़ते हैं। तो आपको पता है जब पॉलिटिकल इतनी ज्यादा पोलराइजेशन हो तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है पॉलिटिकल पार्टीज में और वर्कर्स में। वो नहीं है, पीपल अंडरस्टैंड दैट कि हम लोगों को इकट्ठे रहना है, हमें आपस में नहीं लड़ना है। सारी प्रोवोकेशन के बावजूद भी ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा ख्याल है कोई हालात बेहतर हो जाएंगे और कोई ऐसा चलिए रिएक्शन जी, नहीं होगा। इसी और उम्मीद अभी और तो इसी मैं दुआ के समझता हूँ साथ कि आज के शायद प्रोग्राम को ऐसा मैं क्लोज करती हूँ कि जिस तरह पीएमएलएन कह रही है, मेरे तीनों पैनलिस्ट इनफैक्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि बेहतर हो जाएगा, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अल्लाह करे कि हालात बेहतरी की तरफ जाए। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। कल आप लोगों से मुलाकात करते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ हैपनिंग डे टुमारो। आई विल सी यू। अल्लाह हाफिज।